بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے علم اور علماء کا کیا مقام ہے اس بارے میں بیان کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ علماء کے مقام کو بہت کم پہچانتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کی کیسے عزت کرنی چاہیے، یہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت کم ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی اور عابد کی جو حدیثوں کے اندر فضیلت بیان کی ہے کہ عالم کو بڑھ کر کے بیان کیا ہے عابد کے اوپر۔ کہا ہے کہ عالم کا مقام عابد سے بڑھ کر کے ہے۔ عابد عبادت کرنے والا، عالم کا گویا کہ مقام جو ہے نا بہت بڑا بتایا گیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی حدیث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترمذی شریف کی مشہور حدیث ہے، سب کو معلوم ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح جا کر کلام اللہ کی ایک آیت سیکھ لو، صبح جا کر کے مسجد میں کسی مولانا کے پاس، کسی حافظ صاحب کے پاس جا کر کے، تو یہ کہہ رہے نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے۔ یا ابا ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے، خیر لک من ان تصلی 100 رکعت، تمہارے لیے بہتر ہے 100 نفلی رکعت نماز سے۔ سمجھ رہے؟ صرف ایک آیت قرآن کریم کا سیکھ لینا، بتائیے۔ اور اگر حدیث میں پھر ایک اور آگے بات بتائی گئی کہ اگر علم کا ایک باب سیکھ لو، یعنی بہت ساری باتیں سیکھ لو، اس کے اوپر عمل کرو یا نہ کرو، تو کہہ رہے یہ 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ خیر من ان تصلی 1000 رکعت، 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے علم کا ایک باب، یعنی کسی بھی موضوع کے اوپر ہو وہ اگر ہم سیکھ لیے تو بتائیے علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم دین سیکھتے ہیں ان کے لیے آسمان کے فرشتے اور اسی طریقے سے سمندر کے اندر مچھلیاں اور اسی طریقے سے جو چیونٹیاں ہیں وہ سب اپنے بل کے اندر جو ہے نا ایک علم سیکھنے والے کے لیے دعا کرتے رہتی ہے۔ تو بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ تو علم کی فضیلت ہوئی۔ علماء کے بارے میں اب سن لیجئے۔ علماء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی میں اور تری اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ سمجھے؟ خشکی اور تری۔ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستے چلنے والے بھٹک جائے۔ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر علماء نہ ہو تو علماء نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے پہلے زمانے کے اندر لوگ ستاروں کی روشنی میں سفر کیا کرتے تھے، اگر ستارے نہ ہو تو لوگ راستہ بھٹک جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر علماء نہ ہو تو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بھٹک جائیں گے۔ ان کو علم سکھانے والا اور راہ راست پر لانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عالم کی موت کے بارے میں بتایا کہ عالم کی موت، موت العالم مصیبت لا تجبر، عالم کی موت ایسی مصیبت ہے
جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے، اور عالم ایسا ستارہ ہے جو موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا، سمجھ رہے میرے بھائیوں۔ تو یہ عالم کی فضیلت بتائے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی شخص پر۔ بتائیے، نبی کی فضیلت ایک معمولی آدمی کے اوپر بہت کیا کہتے ہیں اس کو کہاں کیسے بیان کیا جائے، لیکن عالم کا مقام اتنا بڑا بتایا گیا، سمجھ رہے۔ تو میرے بھائیوں، عالم کا مقام جو ہے وہ بہت بڑا ہے، ہمارے کو ان کی بہت زیادہ عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث میں بتایا کہ ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ فقیہ اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی مطلب یہ حدیث کا کہ شیطان کے لیے 1000 عابدوں کو دھوکہ دینا آسان ہے، لیکن جو پورے دین کی سمجھ رکھنے والا ایک عالم ہو اس کو دھوکہ دینا بہت مشکل بات ہے، سمجھ رہے میرے بھائیوں۔ اور ایک آخری حدیث علماء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب علماء کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے کو علم اور حلم، یعنی علم اور برداشت کرنا اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں جو ہے نا تمہاری کوتاہیوں کے باوجود تم سے درگزر کروں، سمجھ رہے، یعنی میں تمہارے کو معاف نہیں کروں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تم کتنے بھی بڑے گناہ گار ہو، میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے تمہارے کو معاف کرنا۔ یعنی علماء کے بارے میں بتا رہے کہ اگر وہ گناہ بھی کریں گے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے نا، چونکہ ان کو علم دیا، ان کے اندر برداشت کرنے کا مادہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے بندوں میں سے صرف علماء ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں، صرف نہیں یعنی علماء ڈرتے ہیں، سمجھ رہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ان علماء کی تعریف کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو علم دین سکھانے والے ہیں، آپ کے چاہے مسجد کے امام ہو، مدرسوں کے اندر مدرس حضرات ہو جو پڑھانے والے ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے، سمجھ رہے۔ فرشتے اور اسی طریقے سے مچھلیاں اپنے سمندر کے اندر، وہ سب عالم دین کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، قرآن سکھانے والے کے لیے، مسئلے سکھانے والے کے لیے، فقیہ کے لیے، مفتی صاحب کے لیے، سمجھ رہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے کو ان کا مقام پہچاننا چاہیے۔ ہمارا ایک مسجد کے امام صاحب کے ساتھ، حافظ صاحب کے ساتھ، ایک عالم صاحب کے ساتھ کیسا تعلق ہو، ایک دم یعنی ایسا تعلق ہو کہ ہم ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے، ان کو اپنا غلام نہ سمجھے، سمجھ رہے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کرے، اور کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا بالکل عزت کے ساتھ پیش آیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔